بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 26 دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے، جبکہ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں 3 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں آج رواں سال کا آخری سورج گرہن ہوا ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ شہادت اور جہاد کو فراموش کرانے کی مذموم کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسے افراد کا بھرپور مقابلہ کرنا چاہیے اور انقلاب کے مظہر جہاد و شہادت کے اہم امور کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہانگ کانگ میں پولیس نے کرسمس کے موقع پر ہزاروں مظاہرین پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور بحری کشتیوں نے غزہ پٹی پر نئے حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں شمال، مغرب اور جنوب میں متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن کی اعلیٰ انقلابی کونسل کے سربراہ محمد علی حوثی نے فرانس کو سعودی عرب کے فوجی اتحاد کا ایک اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس یمن میں سعودی عرب کے سنگین جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ مغربی افریقی ملک برکینا فاسو میں عسکریت پسندوں نے شمالی علاقے میں دوہرے حملوں میں 31 خواتین سمیت 35 شہریوں کو جام حق کر دیا ہے۔ افغانستان کے مغربی صوبے فراہ میں طالبان نے امن تحریک کے 27 کارکنان کو ہائی وے سے اغوا کر لیا ہے۔ روس کا دنیا سے علیحدہ انٹرنیٹ بنانے کا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے، جبکہ تجربے کے نتائج کو صدر پوٹن کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے عندیہ دیا ہے کہ طرابلس حکومت کی درخواست پر آئندہ ماہ تک ترک فوجی دستوں کو لیبیا روانہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کے مجرمانہ حملوں کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے، جبکہ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں 3 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے کی گئی ٹویٹ کے مطابق بھارت ایل او سی کے مختلف سیکٹرز پر گزشتہ روز سے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حاجی پیر سیکٹر میں بھارتی فائرنگ کے نتیجے میں 2 پاکستانی فوجی نائب صوبیدار اور سپاہی احسان شہید ہو گئے۔ میجر جنرل آصف غفور کے مطابق پاک فوج نے جوابی کارروائی میں بھارتی چوکی مکمل تباہ، جبکہ صوبیدار سمیت 3 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا، جبکہ اس دوران کچھ بھارتی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں آج رواں سال کا آخری سورج گرہن ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آج پاکستان سمیت ایشیا، آسٹریلیا، یورپ، افریقہ، بحر ہند اور بحر الکاہل میں رواں برس کا آخری سورج گرہن ہے۔ پاکستان کے تمام جنوبی علاقوں میں 20 سال بعد سورج گرہن ہوا۔ اس سے قبل 11 اگست 1999 کو پاکستان میں سورج گرہن ہوا تھا۔ اس سال کے آخری سورج گرہن کو رنگ آف فائر کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ سورج کو جب گرہن لگتا ہے تو یہ مکمل طور پر چاند کی وجہ سے ڈھک جاتا ہے اور گرہن کی وجہ سے صرف سورج کے کنارے ہی نظر آتے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ شہادت اور جہاد کو فراموش کرانے کی مذموم کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسے افراد کا بھرپور مقابلہ کرنا چاہیے اور انقلاب کے مظہر جہاد و شہادت کے اہم امور کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام سید علی خامنئی نے صوبہ ہرمزگان کی شہداء کمیٹی کے ارکان سے ملاقات میں صوبے کے عوام کی شجاعت، بہادری، وفاداری اور دفاع مقدس کے دوران ایثار و وفاداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شہیدوں کی تعظیم و تکریم اور تجلیل ہم سب کا فریضہ ہے۔ شہداء نے اسلام اور انقلاب کا بھرپور دفاع کیا۔ آج کچھ لوگ جہاد اور شہادت کو فراموش کرانے کی پالیسی پر گامزن ہیں، لیکن ہمیں جہاد و شہادت کو زندہ رکھنے کے سلسلے میں کوششیں کرنی چاہیے۔
رہبر معظم انقلاب اسلامی نے شہداء کو فداکاری اور ایثار کا مظہر قرار دیا اور شہداء کی تعلیم و تربیت، ارشادات اور کارناموں سے نوجوان نسل کو آشنا کرانے پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ فسق و فجور اور دنیا طلبی کی جانب راغب کرنے کی بجائے معاشرے میں ایثار و شہادت اور فداکاری کی معرفی، شناخت اور پہچان کروانے کے ذریعے سے نسل جوان اس جانب راغب ہوں گے اور وہ شہداء کے راستے کو جاری و ساری رکھیں گے۔ ہانگ کانگ میں پولیس نے کرسمس کے موقع پر ہزاروں مظاہرین پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے۔ مظاہرین نے کرسمس کے روایتی ماسک چہروں پر پہنے ہوئے تھے۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا آغاز شاپنگ مالز میں ہوا جب مظاہرین نے پولیس پر چھتریاں اور دیگر اشیاء پھینکنا شروع کر دی۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج اور مرچوں کا اسپرے کیا اور ایک پولیس اہلکار نے فضا میں اپنی بندوق بھی لہرائی تاکہ مظاہرین کو منتشر کر سکے۔ پولیس نے سڑک بلاک کرنے والے مظاہرین پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے تاکہ انہیں منتشر کیا جا سکے۔ شام کو سڑکوں، شاپنگ مالز اور شہر کے دیگر علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ واضح ہے کہ چین نے ہانگ کانگ میں چین کے خلاف ہو رہے احتجاج و مظاہرے کے پیچھے امریکہ سمیت مغربی ممالک کے ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور بحری کشتیوں نے غزہ پٹی پر نئے حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں شمال، مغرب اور جنوب میں متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جمعرات کو کیے گئے حملوں کا مقصد مبینہ طور پر حماس کے مزاحمتی تحریک کے ان ٹھکانوں پر تھا جن میں اس کے فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ غزہ سے فوری طور پر ہلاکتوں کی خبر موصول نہیں ہوئی ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے بدھ کی شب غزہ سے اسکالون شہر کی طرف راکٹ حملے کے جواب میں کیے گئے تھے۔ یمن کی اعلیٰ انقلابی کونسل کے سربراہ محمد علی حوثی نے فرانس کو سعودی عرب کے فوجی اتحاد کا ایک اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس یمن میں سعودی عرب کے سنگین جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ تفصیلات کے مطابق یمن کی اعلیٰ انقلابی کونسل کے سربراہ محمد علی حوثی نے فرانس کو سعودی عرب کے فوجی اتحاد کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس یمن میں سعودی عرب کے سنگین جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ سعدہ کے سرحدی علاقہ منبع میں فرانس کی گولہ باری کے نتیجے میں 38 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ محمد علی حوثی نے کہا کہ سعودی عرب کے فوجی فرانسیسی ہتھیاروں سے نہتے یمنی شہریوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرانس سعودی عرب کے مجرمانہ، بہیمانہ اور سنگین جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ مغربی افریقی ملک برکینا فاسو میں عسکریت پسندوں نے شمالی علاقے میں دوہرے حملوں میں 31 خواتین سمیت 35 شہریوں کو جام حق کر دیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حملے میں مارے گئے تمام افراد میں تقریباً سب ہی خواتین تھیں۔ واضح ہے کہ مذکورہ حملہ گزشتہ 5 برسوں میں ہونے والے حملوں میں سب سے زیادہ خطرناک تصور کیا گیا اور ان شہریوں کی ہلاکت پر پورے ملک میں 2 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے مغربی صوبے فراہ میں طالبان نے امن تحریک کے 27 کارکنان کو ہائی وے سے اغوا کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبہ فراہ کے نائب گورنر مسعود بختاور نے کہا ہے کہ امن تحریک کے کارکنان 6 گاڑیوں میں صوبہ ہرات سے فراہ جا رہے تھے کہ منگل 24 دسمبر کی شام کو طالبان نے ان کے قافلے کو ہائی وے پر روکا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ پیپلز پیس موومنٹ گروہ کے رکن بسم اللہ وطن دوست نے کہا کہ کارکنان نے صوبہ فراہ کے مختلف علاقوں میں جانے کا ارادہ کیا تھا تاکہ افغانستان میں جنگ کرنے والے فریقین کے درمیان جنگ بندی اور امن کا مطالبہ کیا جا سکے۔ گزشتہ برس افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمند میں کار بم دھماکے کے بعد پرتشدد حملوں کے خلاف احتجاج کے لیے پیپلز پیس موومنٹ نامی گروہ تشکیل دیا گیا تھا۔ روس کا دنیا سے علیحدہ انٹرنیٹ بنانے کا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے، جبکہ تجربے کے نتائج کو صدر پیوٹن کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کا دنیا سے علیحدہ انٹرنیٹ بنانے کا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے عالمی نیٹ ورک کے متبادل انٹرنیٹ کا پورے ملک میں کامیاب تجربہ کیا ہے، تاہم اس تجربے کی مزید تفصیلات تاحال جاری نہیں کی گئی۔ روس کی وزارت مواصلات کے مطابق عام صارفین کو کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی۔ اب ان نتائج کو صدر پیوٹن کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان اقدامات کا مقصد روس کا اپنے نیٹ ورک کے ذریعے اپنے عالمی ہم منصب سے تعلق کو محدود کرنا اور انٹرنیٹ تک شہریوں کی رسائی پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔
ترک صدر رجب طیب اردغان نے عندیہ دیا ہے کہ طرابلس حکومت کی درخواست پر آئندہ ماہ تک ترک فوجی دستوں کو لیبیا روانہ کیا جا سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس تعیناتی سے متعلق بل پر ترک پارلیمان میں آئندہ ماہ 8 یا 9 تاریخ کو ووٹنگ ممکن ہے، جس کے بعد ہی حتمی فیصلہ سامنے آ سکے گا۔ ترک صدر نے لیبیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے گزشتہ روز تیونس کا دورہ کیا تھا۔ ترکی نے لیبیا کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کو فوجی ساز و سامان کی شکل میں معاونت کی تھی، تاہم ترک فوج کی لیبیا میں باقاعدہ تعیناتی خطے کے لیے ایک بڑی پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ اور یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کے مجرمانہ حملوں کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ یمنی صوبہ صعدہ کے ایک بازار اور الحدیدہ کے شہر حیس پر سعودی فوج کی گولہ باری اور راکٹ حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ ہمارا جواب دشمن کے لیے انتہائی دردناک ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج سعودی اتحاد کی جارحیت اور حملوں پر خاموش نہیں رہے گی اور دشمن کا منہ توڑ جواب دے گی۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ سعودی دشمن کو ہمارے جوابی حملے کا انتظار کرنا چاہیے۔ خیال رہے کہ سعودی اتحاد نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بدھ کی شام صوبہ الحدیدہ پر گولہ باری کی، تاحال اس حملے میں ہونے والے ممکنہ جانی اور مالی نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ قبل ازیں بدھ کے صبح صوبہ صعدہ کے سرحدی علاقے الرقہ کے ایک بازار پر سعودی اتحاد کی گولہ باری میں عورتوں اور بچوں سمیت 38 افراد شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔